نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت اس کی آیت نمبر 23 سے کریں گے، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی بار یہ سورہ کو شروع کیا تھا، اور اس میں جو چیز بگننگ میں بتائی گئی وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے، اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے، تاکہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے کہ آیا جو وہ بات کر رہا ہے، جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اس میں وہ کس حد تک سچا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ جنت جو ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یعنی صرف ایمان کا زبانی دعویٰ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ عمل بھی چاہیے، عمل صالح چاہیے، اور عمل صالح جب انسان کرتا ہے تو وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتے۔ اس تمام جو پروسیس ہے اس میں انسان کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ آزمائشیں جو ہیں بیسیکلی کبھی تو مخالفت کی صورت میں آتی ہے، کبھی کسی تکلیف کی صورت میں آتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں آتی ہے، کبھی تنگ دستی کی صورت میں آتی ہے، کبھی جان کا نقصان ہوتا ہے، کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے، اور ان تمام اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری زندگی جو ہے بیسیکلی اسموتھ نہیں چل رہی ہوتی، اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ سموتھلی چلا سکتے ہیں نا، ہر چیز کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر ہے، قدیر ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں آزمایا جائے کہ آیا صرف ہم اچھے حالات ہی میں بہت اچھے مسلمان ہیں، یا یہ کہ جب ہم پر کوئی تکلیف اور مشکل آتی ہے تب بھی ہم اپنے رب کے جو ہے فرمانبردار ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آزمائش کی صورت میں جب مومن جو ہے ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو فائنلی جو ہے وہ کامیابی دیتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے یعنی کچھ لوگوں کی مثالیں دی گئیں کہ جب ان کو وہ اللہ کے راستے میں آتے ہیں، یعنی بیسیکلی ایمان کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی میں یقول آمنا، یعنی زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے راستے میں اسے لوگوں کی طرف سے کچھ بھی ذرا ذرا سے پرابلمز دیکھنے پڑتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ ان کو بہت ہی یعنی سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی بہت بڑا جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ان کا پہاڑ بنا لیتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے۔ اور اگر کچھ اچھا ملے، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے، جسٹ ون سیکنڈ، جی، اگر کوئی جو ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور ساتھ ہی اس نے اپنا کوئی بزنس وغیرہ شروع کیا ہو، اور اس کا بزنس جو ہے بہت اچھا چلنا شروع ہو جائے اور خوب خوب نفع ہو، تو وہ بہت خوش ہوگا کہ واؤ سبحان اللہ، دیکھو میں جو ہے میں نے بزنس شروع کیا اور میں نے نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، تو دیکھو میرا بزنس کتنا اچھا چل رہا ہے، پھر تو وہ بہت خوش ہو کیونکہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو میرے سارے کام کیا ہیں، بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف کیا ہے کہ یعنی اگر وہ کہے کہ اچھا میں نے آنیسٹلی سب کچھ کرنا ہے، اور آنیسٹلی کرتے ہوئے جو ہے اس کو نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہے وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے نا سب کچھ چھوڑ شاید، یعنی سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور اسے کیا سمجھے گا کہ عذاب اللہ، کہ یہ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی سزا مل رہی ہے، یعنی بہت شدید اپنے اوپر جو گرفت ہے اس کو بہت ہی وہ شدید سمجھے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بھی چیز دکھائی گئی کہ یعنی لوگ بھی جو ہیں لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں، کہ کس طرح سے لوگ جب خود گمراہ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کو کس طرح کا دھوکہ دیتے ہیں کہ ڈونٹ وری، آؤ ہمارے ساتھ فن کرو، انجوائے کرو، اور یہ کہ مزے لو دنیا کے، اور اگر کبھی کچھ تم یعنی قیامت میں کچھ تمہیں اگر نقصان بھی ملنے لگا، تمہیں اس کی سزا ملنے لگی، تو ڈونٹ وری، ہم جو ہے نا تمہارے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ اور یہ بات بھی پھر جو ہے نا بہت کلیئر کر دی گئی کہ ہر شخص جو ہے نا اپنے اپنا بوجھ جو ہے خود اٹھائے گا،
کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور الٹا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں تو جو گمراہ ہوا اسے تو اپنی گمراہی کا جو ہے خمیازہ لینا پڑے گا، لیکن جو گمراہ کرنے والا ہے اس کے پاس بھی اس کا حصہ آ جائے گا۔ اور اس میں جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ لیسن یہی تھا کہ کبھی بھی جو ہے نا یعنی اس معاملے میں بھی بہت بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی گمراہی کا سبب نہ بنیں، کیونکہ ہوگا کیا کہ گمراہ ہو کر وہ غلط کام وہ کرے گا، لیکن اس کے غلط کام کا حصہ ہمارے اس میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے کچھ پیغمبروں کی مثالیں دی گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی گئی کہ انہوں نے کتنا عرصہ جو ہے یعنی کس طرح سے کتنی یعنی ان کی سخت قسم کی آزمائشیں آئیں اور بہت لمبے عرصے تک آئیں، کیونکہ مکہ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو وہاں ان کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ نہ سمجھو کہ بہت ٹائم گزر گیا، ہم جو ہے ایمان پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کہ نوح علیہ السلام کی طرف دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنا لمبا ٹائم پیریڈ تھا جس میں کہ ثابت قدمی دکھائی، اور فائنلی جو ریزلٹ تھا وہ کس کی فیور میں آیا؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے فیور میں، اور کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور اس بات میں ایک نشانی للعالمین یعنی تمام جہان والوں کے لیے اس واقعے میں نشانی رکھ دی گئی کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھاتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ کتنا ٹائم گزر گیا، فائنلی جو ہے اس کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے مدد ضرور آتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کی مثال دی گئی، ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یعنی بہت بڑے بڑے اور بہت سخت ترین قسم کے امتحانات میں سے جو ہے وہ گزرے تھے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا اپنا باپ ان کی جان کا دشمن بن گیا تھا، اور یہ کہ یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز باہر کی مخالفت کو تو پھر بھی آپ جو ہے نا یعنی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے بالکل قریب کے اگر آپ کا ساتھ نہ دیں تو یہ جو ہے نا بات انسان کو بیسیکلی اندر تک جو ہے نا وہ توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے گھر کے اندر سے ان کے باپ کی طرف سے مخالفت مل رہی تھی، اور پھر کس طرح سے قوم بھی مخالف ہو گئی اور ان کو جو ہے پھر آگ میں بھی ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اپنا گھر بار وطن سب کچھ ان کو چھوڑنا پڑا، اور پھر یہ کہ اکیلے تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی تو جیسے ہی کچھ بیٹا جو ہے چلنے پھرنے کے یعنی اس قابل ہوا کہ باپ کا ساتھ دے سکے تو ساتھ ہی جو ہے اس کی قربانی کا حکم آ گیا، تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے ان پہ آزمائشیں آئیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ اپنے کام پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ایک اللہ توحید کی جو ہے وہ تبلیغ کی جائے، تو وہ کام جو ہے اپنے پوری جسے کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس چیز یعنی ان کی زندگی میں جو بھی حالات و واقعات چل رہے ہیں بیسیکلی اس چیز کا ان کے ایمان پر، ان کی ثابت قدمی پر کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اثر نہیں ہو رہا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یعنی ایک انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور یہ کہ یعنی جو تم یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو بیسیکلی یہ تو سب جھوٹ موٹ کی کہانی ہے، یعنی ایک تو بتوں کو تراشتے ہو، پھر ایک یعنی شکل تم نے تراش لی تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے ایک سٹوری بھی منسوب کرو گے، وہ بھی جھوٹ گھڑو گے، اور یہ کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر جو ہے نا بیسیکلی عقل رکھنے والا انسان، شعور رکھنے والا انسان یہ جان سکتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ جو ہے رزق کی مالک ہے، تو بیسیکلی کیا ہے رزق مین کہ ہر طرح کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب ہر طرح کا رزق، ہر طرح کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ انسان جو ہے بدلے میں اس کا عبادت گزار بن جائے، اس کا اطاعت گزار بن جائے اور اس کا شکر گزار بن جائے۔ اور ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ الیہ ترجعون، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، یہیں پر سب کچھ ختم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے الیہ ترجعون کہ تم جو ہے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جانے والے ہو۔ اب بیچ میں کچھ آیات ہم نے دیکھی جو کہ کیا تھا کہ دلائل تھے
اور بتایا گیا کہ جو ہے کائنات پر غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کے وجود کو پہچانو، اس کے ایک ہونے کو پہچانو، اس کی طاقت اور قوت کو پہچانو کہ کس طرح سے وہ ہر چیز کو کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا حکم ہے، تو انسان اس کی نافرمانی کر کے بیسیکلی کہیں پر بھی فرار نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا انٹل انلیس کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ولی اور نصیر بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست اور مددگار بن جائے، تو ہی کیا ہے کہ وہ حفاظت میں ہے، ادروائز کیا ہے کہ کوئی بھی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی۔ اور ان تمام باتوں کے بعد پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین، یعنی ساری باتیں کلیئر کر دیں کہ انسان کائنات پر غور کر کے اپنے رب کی ذات کو پہچانے اور یہ کہ اس کے سامنے سرکشی اختیار نہ کرے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، والذین کفروا، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، یعنی بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر اور اس کے ایک ہونے پر اور اس کے قادر مطلق ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایویڈنسز ہیں، وٹنسز ہیں، لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہونے کا، اس کے ایک ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یا عیسو، مایوس ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، یعنی بیسیکلی جو سب کچھ جان کر پہچان کر بھی اتنی ساری جسے کہہ لیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور جو ہے آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے، نا امید ہے، کیونکہ بیسیکلی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کر رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں لگا رکھی کہ اچھا ہم کچھ اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بدلہ دے گا، یا یہ کہ آج اگر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں کچھ مشکل بھی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ہمیں جو ہے ہمارے صبر کا جو ہے وہ پھل دے دے گا، تو ایسی کوئی امید جو ہے ان کافروں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں لگائی۔ تو بیسیکلی جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ملنے کی، اللہ سے اجر پانے کی امید نہیں لگائی، تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا، عذاب علیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کوئی امید جو ہے وابستہ ہی نہیں رکھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 5 میں کہ جب آزمائشوں کا بتایا گیا کہ مومنوں کی آزمائش کی جائے گی، تو ایسے میں کیا کہا گیا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، کہ جو اللہ کی ملاقات کا امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، کہ یہ تو یعنی جو مقرر کیا ہوا وقت ہے اللہ کا، یہ تو ضرور آنے والا ہے، یعنی مومن جو ہے نا پریشان نہ ہو کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، اطاعت و فرما برداری کرنا بہت مشکل ہو گیا، امید رکھے کہ اگر وہ دنیا میں ثابت قدمی دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا اجر جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ تو یہ وہ امید ہے جو کہ مومن ہر حال میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کی جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا کے رکھتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کی زندگی میں کتنی مشکلات چل رہی ہیں، ایک امید ہوتی ہے جو کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہوتی ہے کہ میرا رب اگر آج میں اس کے فیصلوں کو رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور ان کو جو ہے خوشی سے انسان قبول کرتا ہے اور اس کے بعد امید لگاتا ہے کہ میرا رب مجھے جو ہے اس کی رضا میں راضی ہونے پر اجر ضرور دے گا۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج بھی جنہوں نے امید لگائی ہے، اس دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بیسیکلی امیدوار ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اور جو آج جنہوں نے امید نہیں لگائی تو ان کے لیے کیا ہے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو ہے
کچھ آیات جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، بیچ میں یہ کچھ جو ہے کائنات کے دلائل دیے گئے، جو کہ یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے، یا پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ اور پھر سے جو ہے آگے یعنی کہا جا رہا ہے کہ فما کا نہ جواب قومی ہی، بس نہ تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اقتلوہ قتل کر دو اس کو، او یا حرقوہ جلا دو اس کو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں جب یعنی ان کی قوم نے سنی اور ہر طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ بات کی، جبکہ ان کی قوم کے پاس واپسی کیا تھا، کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ اور جیسا کہ یوزلی یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بات نہ ہو، سالڈ ریزن نہ ہو، جواب نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ دھمکیاں ہوتی ہیں، ڈراوے ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کیا کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دو یا پھر اس کو جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ پھر نجات دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے من الناری آگ سے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے بہت بڑی آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بیسیکلی تیار کی، اور کیا تھا کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کو بہت دن تک جو ہے نا اس آگ کو دہکایا گیا، اور ایک منجنیق کے ذریعے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، اور کسی بھی صورت جو ہے اپنے رب کی اطاعت سے جو ہے بالکل بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، کس سے؟ آگ سے۔ یعنی سبحان اللہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دنیاوی سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اور دنیاوی سبب جو ہے وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جیسا کہ یعنی نارمل حالات میں وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے چیزوں کی خاصیت ہوتی ہے نا کہ جیسے پانی ہے، اس نے چیزوں کو گیلا کر دینا ہے، آگ ہے تو وہ چیزوں کو جلا دے گی۔ تو جب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے سبب بن کر آ جاتی ہیں، وہ سبب جو ہے نا وہ اپنے قدرتی پیٹرن پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو مدد کی، وہ جو ایک قدرتی پیٹرن تھا جس پر چیزیں چلتی ہیں، اس کے مخالف جا کر آگ چیزوں کو جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے نا سلامتی والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آگ کی خاصیت ہے چیزوں کو جلا دینا، لیکن اس چیز کو، اس سورس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ جا کر، سبب کے اگینسٹ جا کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد کی۔ تو سبحان اللہ، یعنی بات کیا ہے، وہی چیز آگے بتائی جا رہی، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ ان چیزوں میں بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ یعنی مومن کو ہر حال میں، ہر صورت میں جو ہے اطاعت اور فرما برداری پر جمے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے چاہے اس کو جتنی مرضی بڑی بڑی آگ کی صورت میں جو ہے نا وہ خوفناک چیزیں نظر آئے، کچھ بھی نظر آئے، بظاہر نظر آئے کہ سراسر نقصان ہے، لیکن اگر وہ فرما بردار ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لازم جو ہے ہر چیز کے اگینسٹ جا کر اس کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا اس کے لیے نہ آئے۔ اور یہی چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہم سب کے لیے نشانی ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اسے جو ہے نا بیسیکلی مطمئن رہنا چاہیے، کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں فلاں چیزیں مجھے نقصان دے جائیں گی، نو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہو، ہر حال میں فرما بردار ہو، صرف آسانیوں میں اطاعت کرنے والا نہ ہو بلکہ مشکلات میں بھی جو ہے اپنے رب کا فرما بردار ہو۔ اور پھر کیا ہے؟ وقالا اور کہا، انما سوائے اس کے نہیں کہ اتخذتم پکڑ لیا تم نے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے نا بیسیکلی آگے جو بات آ رہی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے،
اور یعنی آبویسلی یہ بات انہوں نے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی قوم کو کہی، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو پکڑ رکھا ہے، اوثانن یعنی بتوں کو پکڑ رکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مودتا، محبت کے لیے، دوستی کے لیے بینکم، اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی بیسیکلی یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا رکھے ہیں اور ان کی تم عبادت کرتے ہو، اور ان کی عبادت نے بیسیکلی تم کو اکٹھا کر رکھا ہے، تو یہ جو محبت ہے تمہارے درمیان ان بتوں کو لے کر، یعنی یہ بت جو ہے بیسیکلی تمہارا سینٹر ہیں، مرکز ہیں، محور ہیں، اور انہی کی وجہ سے تم جو ہے سب اکٹھے ہو، اور تمہارے آپس میں جو ریلیشنز ہیں، جو تمہاری محبت ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ بیچ میں تمہارے یہ سورس کیا ہے، محور کیا ہے، سینٹر کیا ہے؟ یہ بت ہیں۔ اور اب یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ جو تم نے اپنی محبت اور دوستی کا، اپنے تعلقات کا جو محور بنا رکھا ہے کہ یہ بتوں کی وجہ سے تم جو ہے اکٹھے ہو، تو بیسیکلی ہوگا کیا؟ ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفرو انکار کر دیں گے، بعدکم بعض تمہارے، ببعدن بعض کا، ویلعنو اور لعنت بھیجیں گے، بعدکم بعدن ایک دوسرے پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَمَا لَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ یعنی اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، اور یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے نا کہ بت جو ہے تمہاری محبت کا سینٹر ہے، اور یہ کہ اسی کی وجہ سے تم اکٹھے ہو، تو یہ کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا، صرف دنیا کی حد تک ہے۔ یہ جو محبت ہے، یہ بیچ میں جو بت جو ہے محبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تمہارے اکٹھے ہونے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا کہ یہ جو آج تم بہت اکٹھے ہو، قیامت میں بعض تمہارا بعض کا انکار کر دیں گے، اور بعض ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ یعنی تم میں سے کچھ دوسروں پر کیا کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی یہ جو بتوں کی وجہ سے تم آج اکٹھے ہو، قیامت کے روز جو ہے نا اس کی ریالٹی بتائی جا رہی ہے۔ ریالٹی کیا ہوگی کہ اس دن جو ہے نا یہی جو جھوٹے معبود ہیں، بتوں کی صورت میں ہیں، اور یہ جو ان کے پجاری ہیں، جو ان کے عبادت گزار ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے کٹھے ہونے کی ریزن تھی وہ بے بنیاد تھی، وہ باطل تھی، وہ حق پر مبنی نہیں تھی، وہ عارضی تھی، صرف دنیا کی حد تک تھی۔ بت کیا ہے؟ عارضی ہیں، اصل نہیں ہے، کھوکھلی چیز ہے، باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جو چیز اپنے آپ میں باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس بے بنیاد اور باطل چیز پر جو کچھ بھی آپ کھڑا کریں گے وہ سب باطل اور کھوکھلا ہوگا، بے بنیاد ہوگا اور عارضی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی حد تک تھا، جیسے ہی یہ عارضی دنیا ختم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، تو یہی جو ہے نا یعنی شرک کرنے والے ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، اور جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہ خود انکار کر دیں گے اپنے، یعنی بیسیکلی پجاریوں کی عبادت کا خود انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں گھڑیں تراشیں اور ہماری عبادت کریں، اور کیا ہے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اکٹھا ہوتا ہے، لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، ایک کنیکشن ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، انسان اکٹھا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں جو ہے نا ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو محبت ہے نا، کسی کے ساتھ بھی محبت ہے تو وہ محبت کا بیچ میں سینٹر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر ہماری شوہر سے محبت ہے تو وہ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ اچھا ہمارے شوہر کی جو ہے نا بڑی ہینڈسم سیلری ہے، یا یہ کہ وہ خود بہت ہینڈسم ہے، یا کچھ اور ریزن نہیں، بلکہ کیا ہے کہ محبت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ کسی سے بھی محبت جو ہے نا بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی بنیاد پر جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبتیں بھی بیسیکلی ویلیویبل ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہوتی ہے وہ کس طرح سے اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے یہ کس کی خاطر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا، تو ہم اللہ کی خاطر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہے بیسیکلی یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں رہے گی، اور اگر یعنی صحیح معنوں میں حقیقت میں ہم اللہ ہی کی خاطر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت صرف دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گی، سبحان اللہ، یہ محبت جو ہے قیامت تک جو ہے وہ قائم رہے گی، اس دن بھی یہ نہیں ختم ہونے والی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت جو ہے اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو کہ حی القیوم ہے، جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی جو دوستیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، ان کے بیچ میں یعنی بنیاد جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے نا کہ اگر کسی سے آپ کی دوستی ہے، محبت ہے، اس کے اچھے سٹیٹس کی وجہ سے سٹیٹس نہیں رہتا تو دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یعنی اگر آپ کے بیچ میں یعنی دوستی کا ذریعہ دین بن جاتا ہے، قرآن بن جاتا ہے، یا کچھ بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو سبحان اللہ یہ دوستیاں جو ہے نا بڑی دیر پا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ یعنی بنیاد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بیچ میں آ جاتی ہے، تو ان میں خلوص بھی بہت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دیر تک چلنے والی ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں، ساری سچویشن وہاں پہ ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یعنی انہوں نے ہر صورت جو ہے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر کیا تھا کہ فآمنا، پس ایمان لایا، لہو اس پر، لوط علیہ السلام، کیا تھا کہ یعنی ساری قوم میں سے ان میں سے لوط علیہ السلام تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، اور یہ کہ اپنی یعنی ساری انرجیز آپ اس میں لگا رہے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ بس چند ایک لوگ ہیں جو کہ آپ کی بات کو سچا جان رہے ہیں اور آپ کی بات کو یعنی مان رہے ہیں بیسیکلی، اور اس کے باوجود بھی آپ ہٹتے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، مایوسی نہیں آتی کہ اچھا میں تو اتنے عرصے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ بس ایک دو لوگ ہی، یہ کیا بات ہوئی بس ایک دو لوگ ہی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے بیسیکلی عراق سے، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ان کے بھتیجے بھی ہیں، اور یعنی یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو ہم اچھے کام کی طرف بلائیں تو کبھی بھی اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہمیں بہت لو رسپانس مل رہا ہے، کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں نہیں لے کر آنا چاہیے، اور ہمارے یعنی بلانے کا جو کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں اگر میری بات کو لیں گے تو میں اس کام کو کروں، اور اگر کوئی نہیں سن رہا یعنی ایک آدھی ہے تو پھر چھوڑو پرے، نہیں، بنیاد کیا ہے؟ وہی چیز پیچھے آ جاتی نہیں کہ جب آپ کی بنیاد جو ہے نا کسی کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر چیزیں جو ہے نا کچھ بھی یعنی کچھ بھی چیز جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، اور ایمان لانے والے کون تھے؟ صرف اور صرف دو لوگ، اور اب کیا تھا کہ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، وقالا، اور کہا، انی، بے شک میں، مہاجرون، ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہو، بے شک وہ، هو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، رب کی طرف ہجرت کرنے والا مین کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اور یہ کہ ہجرت بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے
ایک فیز سے آپ دوسری فیز میں چلے جاتے ہیں، ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، یعنی لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ زبردست اور حکمت والی ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیے ہم نے لہو اس کو، اسحاق و یعقوب۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کہ کس قدر یعنی اکیلے نکلے تھے، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار، فیملی، قوم، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے نہیں رہنے دیا، اللہ کی خاطر جب چھوڑا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خاصی بڑی ایج کو پہنچ چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے سب رشتوں کو چھوڑ دیا اور بہت اکیلے نکلے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا، اور مقرر کی ہم نے، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتاب، اور کتاب، وآتیناہ، اور ہم نے دیا اس کو، اجرہ، اس کا بدلہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصالحین، نیک لوگوں میں ہوں گے۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور بہت بہت جسے کہہ لیں کہ ہم سب کے لیے ایک موٹیویشنل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی یعنی انہوں نے بیسیکلی اپنے باپ کو چھوڑا، تو باپ کے بعد ان کو یعنی بیٹا عطا کیا گیا، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دے دی گئی، یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اپنی قوم کو چھوڑا تو بدلے میں ان کو یعنی مسلمانوں کی صورت میں ایک بڑی نیشن جو ہے نا، ایک بڑی قوم دے دی گئی، اور کس طرح سے کہ اسحاق علیہ السلام کو جو ہے یعنی ان کی جو ہے بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا گیا۔ اسحاق علیہ السلام پیغمبر بنے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یہ بھی پیغمبر ہوئے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بھی جو ہے پیغمبر تھے، اور اس طرح سے آگے کرتے کرتے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبر ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی، اور پھر اس میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو ہے وہ آخری نبی بنایا گیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنا کچھ، یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر انہوں نے جو کچھ چھوڑا تو وہ کچھ بھی ورتھ نہیں کرتا تھا، ان کا مشرک باپ تھا، مشرک قوم تھی، یہ سب کچھ ان کو چھوڑنا پڑا، اور جو ملا بدلے میں کہیں زیادہ بہترین، کہیں زیادہ اس سے بڑھ کر جو ہے کہیں زیادہ یعنی خوبصورت چیز جو ان کو دی گئی کہ ان کو یعنی جو اولاد دی گئی، پیغمبر سبحان اللہ بنا دیے گئے، ان کی ذریت میں نبوت کو رکھ دیا گیا اور کتاب کو رکھ دیا گیا، چاروں کتابیں جو ہیں انہی کی اولاد کو دی گئیں۔ اور پھر کیا تھا کہ دنیا میں ان کو یعنی کس طرح سے اجر ملا، کہ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سارے کے سارے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان تینوں جو یہ جو بڑے گروہ ہیں، ان سب کے ہاں جو ہے یہ محترم ہے۔ اور پھر کیا دیکھیں کہ سچی ناموری جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اور یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑھ کر دیکھیں کہ ہر سال مسلمان جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، مسلمانوں پر حج جو ہے فرض کر دیا گیا کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو ان پر فرض ہے۔ اور یہ حج ہے کیا، سارے کے سارے مناسک جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیسیکلی طریقے ہیں جن کو کہ جا کر مسلمان فالو کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو عبادت بنا دیا گیا۔ مقام ابراہیم جس مقام پر انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ تعمیر کی، تو اس کو یعنی ان کے پیروں کی جگہ کو اس قدر یعنی عزت اور آنر دیا گیا کہ مسلمان جا کر وہاں جو ہے 2 نوافل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ سارے کا سارا حج جو ہے نا بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں
کہ سب کے لیے یعنی جیوز کرسچنز مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہر نماز میں ہم جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اجر ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا، اللہ کی خاطر بہت قربانیاں دیں، اور کسی چیز کو انہوں نے یعنی کوئی جو ہے ویلیو نہیں دی۔ جہاں اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، باقی ہر چیز اس سے نیچے ہے۔ تو اسی کا بدلہ تھا کہ سبحان اللہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا۔ اور پھر یہ سب دنیا کی حد تک ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ کہاں ہوں گے؟ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی، اور ان کو جو ہے سدوم کی طرف جو ہے بھیجا گیا۔ اذ، جب قال انہوں نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، انکم بے شک تم لتأتون کرتے ہو الفاحشۃ بے حیائی۔ اب ان کی قوم جو ہے نا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوموسیکچولیٹی جو ہے نا اس میں انوالو تھی، ہم جنسی میں، اور کیا کہتے ہیں کہ ما سبقکم نہیں کیا تم سے پہلے بہا اس کو من احد من العالمین، یعنی یہ ایسا برا کام ہے کہ تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے اس قسم کا گندا کام نہیں کیا تھا۔ اِنَّکُمْ، کیا تم آتے ہو، اِنَّکُمْ کیا تم لَتَأْتُونَ آتے ہو الرِّجَالَ مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ اور تم کاٹتے ہو السَّبِیلَ راستہ، وَتَأْتُونَ اور تم کرتے ہو فی نادیکم اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہو المنکر برائی کے کام۔ اب کیا تھا کہ یعنی لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ان کو سدوم کی طرف بھیجا گیا، اور ان کی قوم جو ہے بیسیکلی ہم جنسی میں ملوث تھی، اور یہ ایسا کام تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بیسیکلی اس قوم نے اس بے حیائی کے کام کو فرسٹ ٹائم کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے یعنی مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستے کو کاٹتے ہو۔ اب یہ جو راستہ کاٹنا ہے یہ کس طرح سے کہ یعنی لوٹ مار کا بھی بیسیکلی کام کرتے تھے کہ تم جو ہے یہ جو راہزنی کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مسافر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ یا پھر راستہ کاٹنا، اس سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے، ان کا راستہ کاٹتے ہو۔ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کا راستہ کاٹتے ہو، یعنی obviously اگر جو ہے یعنی مرد جو ہے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے مرد ہی کے پاس جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیں گے، تو نسل انسانی کیسے آگے بڑھے گی؟ نسل انسانی تو ایسے آگے بڑھتی ہے نا کہ جیسے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا، میل اینڈ فیمیل کا پیئر بنایا، تو اسی سے آگے سے جو ہے وہ بیسیکلی ریپروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے اس طرح سے کرو گے تو پھر کیا ہے کہ نسل انسانی جو ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہے؟ منقطع ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم یہ بے حیائی کا کام کیسے کرتے ہو؟ اپنی مجلسوں میں۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ برا کام کرتا ہے چھپ چھپا کے کرتا ہے، اور چھپ چھپا کے کرنا شو کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ یعنی اس کے اندر شاید کوئی تھوڑی بہت حیا باقی ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، تو اوپنلی نہیں کر رہا۔ لیکن جب بے حیائی کے کام کو کھلم کھلا سب کے سامنے کیا جائے تو یہ انتہائی جسے کہہ لیں کہ ورس سچویشن بن جاتی ہے، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بدترین بن جاتا ہے کہ جب آپ برائی کے کام کو کیسے کرتے ہیں؟ کھلم کھلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے اوپنلی جو ہے سب کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ قوم بھی ایسے تھی کہ یہ اس طرح کے کاموں کو یعنی اپنی مجلسوں میں کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ چھپ چھپا کے جو ہے نا پرائیویٹلی سیکرٹلی کیا جائے، بلکہ کیا تھا؟ پبلکلی سب کے سامنے جو ہے اس کو کیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آج یعنی ہم بھی دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں لوگ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہیں کہ پہلے ایک ٹائم تھا کہ بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی چیزیں کیا ہوتی تھیں کہ چھپ چھپا کے ہوتی تھیں، اور اب جو ہے یعنی بہت اوپن ہے، ہر چیز کو یعنی اوپنلی کیا جاتا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ جب یعنی ہسبینڈ وائف کا آپس میں جو بھی پیار محبت جو بھی ریلیشن ہے کچھ بھی ہے اس کو لوگ بہت سیکرٹ رکھتے تھے، لوگوں کو شرم آتی تھی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ایون کہ
क्या होता था कि यानी ये जायज़ चीज़ है, मैं जस्ट शर्म की बात कर रही हूँ, एक हया होती है। एक टाइम था कि जब माँ-बाप को अपनी औलाद के सामने भी यानी वो थोड़ा-सा शर्म रखते थे कि अच्छा पास बैठें तो थोड़ा ध्यान रख के ही बैठें, ज़रा बहुत फ्रैंक होकर ना बैठें, इस तरह से। तो लेकिन अगर हम अब देखें कि कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि लोगों को यानी मैं कहती हूँ कि ठीक है, भई आप में बहुत मोहब्बत है, तो मोहब्बत में भी यानी आम एक कॉमन पर्सन की बात कर रही हूँ कि जो आम फैमिलीज़ होती हैं, कि उनमें भी लोगों का यानी ट्रेंड क्या चल पड़ा है कि हमने ऐसे-ऐसे पोजेज़ बनाकर जो है ना अपनी यानी हस्बैंड वाइफ हैं, अब वो काम तो सब जायज़ हैं, लेकिन अब जब आप इस तरह के पोजेज़ बना के और इस तरह से पिक्चर्स बनाएँगे और फिर उसको आप जो है यानी पूरे मीडिया पे आप फैलाएँगे, तो वो यानी क्या शो करता है कि एक चीज़ जो कि जो है बिहाइंड द सीन होनी चाहिए, उस चीज़ को आप इतना ओपनली कर रहे हैं। तो बेसिकली यानी बात क्या है कि हर लेवल पर अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि अब जो है ना बेहयाई को यानी छुप-छुपा के नहीं किया जाता। बेहयाई को पीछे रहकर नहीं किया जाता, पर्दे में रख कर नहीं किया जाता, बल्कि बहुत ओपनली जो है ना उसको किया जाता है और डंके की चोट पे किया जाता है, खुल्लम-खुल्ला किया जाता है, जो कि इंतहाई जिसे कह लें कि बदतरीन फ़ेल बन जाता है कि एक तो बुराई है और ऊपर से क्या है कि खुल्लम-खुल्ला सबके सामने की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें चूँकि बड़ी लॉजिकल थीं और वैलिड थीं, तो वही बात फ़मा कान जवाब कौमिही कि उनकी कौम के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था इल्ला सिवाय अन ये कि कालू उन्होंने कहा इअ्तिना तू ले आ हम पर बिअज़ाबिल्लाहि अल्लाह का अज़ाब इन कुंता अगर तू है मिनस सादिकीन सच्चों में से। यानी हम जो है ना तुम्हारी किसी बात का जवाब हमारे पास नहीं है। अगर जो है तुम अपनी बातों में सच्चे हो कि ये सब कुछ बुरा है, अल्लाह ताला क्या नापसंदीदा है और अल्लाह ताला हमें अज़ाब देगा, तो फिर ठीक है, अपना अज़ाब जो है ना अल्लाह का अज़ाब जो है हम पर ले आओ। फिर क्या था कौला कहा यानी लूत अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे परवरदिगार उनसुरनी मेरी मदद कर अला मुकाबले में अलकौमिल मुफसिदीन ये जो फसाद करने वाले लोग हैं इनके मुकाबले में क्या है मेरी मदद फरमाओ। वलम्मा और जब जाअत आए रुसुलुना हमारे फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब क्या था कि लूत अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। और ये बात याद रखनी चाहिए कि पैगंबर जो है ना एक लंबा टाइम होता है जब अपनी कौम को नहीं अनिल मुनकिर करते हैं, उनको नेकियों की तरफ बुलाते हैं, बुराइयों से मना करते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये यानी तबलीग का काम जो है ना, एक लंबा टाइम जो है ना उसमें करते हैं। और जब क्या होता है कि उस कौम में कोई खैर बाकी नहीं रहती। यानी फॉर श्योर पता होता है कि अब इस कौम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि ईमान लेकर आएगा। जिन्होंने लेके आना था वो लेके आ चुके। अब इस कौम में कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जो कि फर्दर जो है ईमान लेकर आएगा। तो ऐसे में क्या है अल्लाह ही के इज़्न से जो है पैगंबर जो है वो फिर दुआ माँगते हैं और उनकी दुआ जो अल्लाह ताला कबूल करते हैं और फिर क्या है कि उस कौम पर अज़ाब जो है वो भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि जब हमारे फरिश्ते जो हैं वो आए किसके पास इब्राहीम के पास बिलबुशरा खुशखबरी के साथ। अब क्या था कि पीछे दुआ तो जो है लूत अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरिश्ते जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो है वो खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी क्या थी? यानी बेसिकली ये फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे और 2 बेसिकली टास्क उनको दिए गए। एक क्या था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दो इसहाक अलैहिस्सलाम की और साथ ही ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने आगे जाकर जो है लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो तबाह करना था। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि बिल्कुल अकेले थे, सब कुछ छोड़ चुके थे, बिल्कुल अपनी बीवी के साथ अकेले थे और क्या था कि जो है उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की जो है वो खुशखबरी दी गई। और फिर क्या था क्योंकि उस टाइम पे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा थीं, वो बेसिकली मक्का में अल्लाह ताला के हुक्म पर उनको जो है वो छोड़ चुके थे। तो क्या था, एक तो ये नहीं खुशखबरी लेकर आए थे और फिर क्या था क़ालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम मुहलिकू हलाक करने वाले हैं अहली रहने वाले हादिहिल क़रियति इस बस्ती के इन्ना बेशक अहलहा उसके रहने वाले कानू हैं ज़ालिमीन ज़ालिम। अब क्या था कि
अम, यानी क्या है कि हम यानी बेसिकली जो फरिश्ते थे उन्होंने खुशखबरी दी और साथ ही उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात भी बता दी कि हम जो है लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को ख़त्म करने आए हैं। और क्यों करने आए हैं? क्योंकि वहाँ के रहने वाले ज़ालिम हैं। क़ाला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्ना फ़ीहा लूता कि उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम है। अब ये देखें कि बात सुनकर जो है ना बेसिकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन फ़िक्रमंद हो गए कि उस बस्ती में तो लूत अलैहिस्सलाम है। और यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है हमारे अपने लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी कि उनके यहाँ जो है वो बेटा होगा इसहाक अलैहिस्सलाम। और साथ ही जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का उनको पता चला कि इस बस्ती को जो है तबाह किया जाने वाला है, तो साथ ही उनको जो है लूत अलैहिस्सलाम की फ़िक्र हुई। यानी हमें पता क्या चल रहा है, अक्सर क्या होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों में, अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में, अपनी चीज़ों में इतना मसरूफ़ और इतना आगे यानी इतना ज़्यादा वो गुम हो जाता है कि उससे इर्द-गिर्द के लोगों के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं रहती कि उसके सराउंडिंग में कौन किस तकलीफ़ में है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन किस मुश्किल में है, जो है किसको क्या चाहिए, वो सिर्फ़ अपनी ही दौड़ में लगा हुआ है, अपनी ही ज़िंदगी की मसरूफ़ियत है और अपनी ही उसमें मगन है। तो ये जो है ना रवैया बहुत ही सेल्फ़िश वाला है, बहुत ही सेल्फ़िशनेस है और यहाँ पर जो हमें चीज़ पता चल रही है कि इंसान को हमेशा जो है क्योंकि जब इंसान दुःख में होता है ना, तो दुःख में तो आप दूसरे लोगों का भी ख़्याल कर लेते हैं कि अच्छा हाँ, फलाँ देखो वो भी बेचारा इस सिचुएशन में, फलाँ भी इस सिचुएशन में। लेकिन जब इंसान खुशियों में होता है और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो फिर जो है ना उसे दूसरे लोगों का ख़्याल कम ही होता है। लेकिन असल में जो सिंसेरिटी है वो क्या है कि इंसान अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनमें इतना गुम ना हो जाए कि दूसरों की जो है ना बिल्कुल ही परवाह ना करे, दूसरों को बिल्कुल ही जो है वो इग्नोर कर दे। तो क्या था कि यहाँ पर जो है ना वो लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो उनकी फ़िक्र कर रहे हैं कि अच्छा वहाँ तो लूत अलैहिस्सलाम भी है, तो ये ना हो कि वो भी जो है उस चीज़ में जो है वो आ जाएँ। अब क्या था कि क़ालू उन्होंने कहा नहनु हम अअलमु खूब जानते हैं बिमन उसको जो फ़ीहा उसमें है। यानी अब क्या था कि वो कहते हैं कि हमें भी मालूम है कि लूत अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पर हैं। लनुनज्जियन्नहु हम ज़रूर उसको निजात देंगे व अहलहु और उसके घर वालों को इल्ला इम्रअता सिवाय उसकी बीवी के। कानत मिनल गाबिरीन मगर वो क्या है पीछे रह जाने वालों में से है। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो बचा लेंगे और जो उसके घरवाले हैं, घरवालों से मुराद यानी जो भी ईमान वाले हैं, सिवाय उनकी बीवी के। वलम्मा और जब अन ये के जाअत आए रुसुलना हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास सिआ वो नाखुश हुआ बिहिम उनसे व दाक़ बिहिम दरआ और तंग हुआ उनसे दिल में। वक़ालू और उन्होंने कहा ला तख़फ़ ना तू डर वला और ना तहज़न तुम गम करो। इन्ना बेशक हम मुनज्जू का निजात देने वाले हैं तुझको व अहलका और तेरे घर वालों को। इम्राअता का मगर तेरी इल्ला इम्राअता का मगर तेरी बीवी के कानत मिनल गाबिरीन वो है पीछे रहने वालों में से। अब यहाँ पर जो है जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते जो हैं आए, तो वो क्या था नौजवानों की सूरत में थे, लड़कों की सूरत में थे। अब उनको देखकर जो है ना लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए क्योंकि वो अपनी कौम को जानते थे कि अगर उनको ये खबर मिल गई कि मेरे घर में जो है कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं, तो वो उनकी उन गलत आदतों से वाकिफ़ थे कि वो जो है पहुँच जाएँगे और ये कि यानी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि किस तरह से वो अपने मेहमान की जो है वो हिफ़ाज़त करें कि कोई उनको तकलीफ़ ना दे सके। और ये भी देखें कि हमें जो है ना यानी बार-बार नज़र आ रहा है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के पैगंबर जो हैं, किस तरह से कि यानी हर एक के लिए फ़िक्रमंद हैं। पीछे हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लूत अलैहिस्सलाम के लिए फ़िक्रमंद हुए। अब लूत अलैहिस्सलाम बेसिकली उनके रिश्तेदार भी थे, भतीजे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम का उन फरिश्तों के साथ जो कि नौजवानों की सूरत में आए थे कोई ताल्लुक नहीं था। उनके लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन उन अजनबी लोगों के लिए वो कितना ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं। कोई उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, बिल्कुल अजनबी लोग थे, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए कितने ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे थे। अब क्या था
کہ فرشتے جو ہے نا انہوں نے جب ان کی اس پریشانی کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہ آپ ڈریے اور نہ آپ غم کیجئے، ہم تو آپ کو بچانے آئے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اب آپ کی بیوی جو ہے بیسیکلی اس نے کیا کیا تھا، اس نے خیانت کی تھی کہ اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ گھر میں کچھ اس طرح کے نوجوان آئے ہیں، تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے، ان کی بیوی جو ہے آ، اس کی ہمدردیاں، اس کی ساری سپورٹ جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور یہی وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئی جن کو کہ عذاب دیا گیا تھا۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ قطعاً بھی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آنے لگے۔ پیغمبر کی بیوی تھیں، لیکن شامل کن میں ہوئیں؟ جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اور بیسیکلی ہر انسان کے جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں علی اہلہ ان کے رہنے والے ہاذہ القریۃ اس بستی کے رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس بستی پر جو ہے ان کی بد کرداری کے سبب جو ہے آسمان سے عذاب جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بے شک ترکنا چھوڑ دی ہم نے منہا اس سے آیتن نشانی بینتن روشن لقومی ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اس قوم کو بیسیکلی جو ہے تباہ کر دیا گیا، اور کیا کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بیسیکلی جو ہے ان کو اس بستی کو اٹھا کر اوپر لے کر گئے پہلے آسمان تک، اور وہاں سے پلٹا کر جو ہے نیچے یعنی پھینکا، اور یہ اتنی ہی زمین کے نیچے جو ہے وہ دھنس گئی، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بھی بارش اس پر کی گئی، اور یہ جو بحر مردار ہے بیسیکلی اس پہ یعنی اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بیسیکلی ان کو جو ہے نیچے جو ہے پٹکا گیا تھا۔ اور اس کو نشانی بتایا جا رہا ہے کیونکہ اہل مکہ جو ہیں وہیں سے اسی شہر عام سے یعنی گزرتے تھے، دیکھتے تھے، اور یہ نشانی تھی کہ انسان سبق سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیبًا شعیب علیہ السلام، فقالا پس اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب ایک اور اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام جو ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ارجو امید رکھو الیوم الآخرہ آخرت کے دن کی، ولا تعتو نہ تم کرو یعنی نہ فساد کرو فی الارضی زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یعنی کیا ہے کہ اپنی قوم کو کیا سمجھاتے ہیں کہ آخرت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کی امید رکھو کہ وہ آئے گا، اس کو مت بھولو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَتْهُمْ پھر پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے گرے ہوئے۔ یعنی کیا تھا کہ جیسے کہ ہم آلریڈی اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس قوم نے بھی جو ہے بیسیکلی بددیانت قوم تھی، ہیر پھیر کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، تو کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جو ہے شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ اس قسم کی بددیانتی نہیں کرو، اور یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور فائنلی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زلزلہ بھیجا ان پر، اور کیا تھا کہ سارے کے سارے کیسے ہو گئے، جاثمین اوندھے گرے ہوئے۔ وعادن اور عاد، وثمودا اور سمود، وقد اور تحقیق تبینہ ظاہر ہو چکے، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے گھر، یعنی عاد سمود یہ جو قومیں تباہ کی گئیں ان کی ریمینز جو ہیں یعنی باقیات جو ہیں ان کے گھر جو اجڑے ہوئے موجود ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ظاہر ہیں، بیسیکلی سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَزَيَّنَ آراستہ کیے لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی یہ سب لوگ جو ہیں، یہ سب قومیں جو ہیں، یہ برائیوں میں ملوث تھے، اور یہ کیوں ملوث تھے کہ جو کچھ یہ غلط کام کرتے تھے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے بہت ہی خوبصورت بنا رکھا تھا، یعنی بڑا اچھا سمجھتے تھے، یعنی جو کچھ وہ کام کر رہے تھے اس پر بڑے فخر کرتے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا برائیاں کرے انسان اور اس کو سمجھے کہ میں کوئی اچھے کام کر رہا ہوں۔ ہم خود بھی دیکھ لیں
کہ ہم نے یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ سینما جائیں، مووی دیکھ کر آئیں، اچھا فرسٹ ٹائم ریلیز ہوئی ہے، پہلی بار جا کے فرسٹ شو جو ہے ہم نے دیکھ لیا، تو کتنا خوشی خوشی سب بتاتے ہیں، کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نئی مووی فرسٹ ٹائم ہم تھے جنہوں نے دیکھی۔ یعنی غلط کام ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، کانسرٹس جو ہیں جا کے اٹینڈ کرتے ہیں تو بڑی دھوم مچائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، کیوں وہ سب اتنا یعنی جو ہے ڈھنڈورا کیوں پیٹا جا رہا ہوتا ہے؟ بیکاز ان کے نزدیک یہ اچھا کام ہوتا ہے، غلط کام ہے، برائی کا کام ہے، جس کو کہ وہ بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یعنی وہ اس کام کو کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے یعنی بیسیکلی انسان کو برائی بری لگے تو وہ کرے ہی نہ، پھر اس کی طرف وہ جائے ہی نہ۔ تو اپنے غلط کاموں کو بھی بیسیکلی وہ بڑا اچھا سمجھ رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے، فصدہم پس روکا ان کو، عن السبیلی راستے سے، وکانو اور وہ تھے، مستبصرین دیکھنے والے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان میں جو ہے نا یہ شعور تو لازم رہنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، برائی کو برائی سمجھنا چاہیے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ انسان یعنی کیا ہوتا ہے کہ برائی جو ہے یعنی آپ کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہے، obviously سم ٹائمز انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، برائی اس سے جو ہے سرزد ہو جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ برائی کو برائی ضرور سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان کسی برائی میں ملوث ہے تو اس کو اچھا نہ سمجھے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، اس کو جو ہے نا یعنی بتاتا نہ پھرے، اس پہ فخر نہ کرے، اس کو صحیح نہ سمجھے، ایٹ لیسٹ برائی کو برائی جو ہے نا لازم سمجھنا چاہیے۔ اور پھر کیا تھا کہ فصدہم پس روکا ان کو عن السبیلی راستے سے، یعنی شیطان نے ان کے غلط کاموں کو بڑا خوبصورت بنا رکھا تھا، ان کو اصل راستے سے جو ہے وہ روک رکھا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے نا یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، ہم یہاں پہ یہ سمجھے نا کہ اچھا پتہ نہیں ان میں عقل کم تھی، انٹیلیجنٹ نہیں تھے، یا یہ کہ بیوقوف قسم کے لوگ تھے جو کہ برائیوں کو بھی جو ہے بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شیطان ان کے ساتھ کیسے دھوکہ دے رہا ہے ان کو، اور برائی کو اچھائی بنا کر دکھا رہا ہے، اور یہ کہ اصل راستے سے ان کو روک رہا ہے تو بڑے مزے سے وہ روکی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ لوگ کیسے تھے؟ دیکھنے والے لوگ تھے، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے ماہر، بڑے چالاک، اور بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت عقل رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ عقل کیسی تھی؟ جو کہ صرف اور صرف دنیا کے معاملات میں تھی، صرف اور صرف دنیا کے معاملات میں تھی، اور باقی چیزوں میں کیا تھا؟ یعنی بالکل زیرو تھے۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ واؤ، دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، بڑے ہی زبردست قسم کی یعنی ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور بڑے ماہر ہوتے ہیں ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی ہوں، تو ہر معاملے میں جو ہے نا بیسیکلی میکسیمم بینیفٹ جو ہے نا اپنی عقل کو استعمال کر کے لے لیتے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز کس طرح سے بہترین ہمیں مل سکتی ہے۔ یعنی ہر طرح کی صلاحیت اور مہارت جو ہے نا آپ کو ان میں نظر آئے گی، اور ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ a lot of انفارمیشن بیسیکلی ان کے پاس ہوگی کہ اچھا یہ یعنی جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، لاٹ آف انفارمیشن، ملٹیپل چیزوں کے متعلق آپ کے ان کے پاس جو ہے نا وہ بے شمار معلومات ہوگی، بہت تیز ہوں گے، بہت ہوشیار ہوں گے، بہت چالاک ہوں گے، لیکن کیا تھا کہ یہ جو صرف دنیا کے معاملات میں لوگ بڑے سمارٹ بنتے ہیں نا، یہ سمارٹنس انسان کے جو ہے نا صرف دنیا کی حد تک رہ جاتی ہے، اور یہ بیسیکلی اس کو سمارٹنس نہیں کہتے۔ اگر انسان کی عقل جو ہے نا اس کو اس قابل نہ بنا پائی کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سمارٹ بن جاتا، تو بیسیکلی وہ جسے کہہ لیں کہ انتہا درجے کا بیوقوف انسان ہے، وہ شخص جو ہے انتہا درجے کا بیوقوف ہے، جس کی عقل جو ہے نا آخرت کے معاملے میں جو ہے نا وہ کام نہ کر پائی۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ صرف دنیاوی معاملات میں بہت تیز ترار ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر انسان صرف دنیاوی معاملات میں بہت تیز ہے تو یہ بیسیکلی ناکامی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کے معاملے میں اپنی سمارٹنس کو، اپنی عقل کو جو یوٹیلائز کرے۔ وقارون اور قارون، و فرعون اور فرعون، و حامان اور حامان۔ اب کچھ اگزامپلز بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایبلٹیز، اپنی صلاحیتیں یعنی کیا تھیں، دنیا ہی کے معاملے میں
بڑی وہ رکھیں، یعنی دنیا کے معاملے میں بہت تیز تھے، دنیا کے نفع نقصان کی بات ہو تو فوراً پہچان جائیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں پر یہ ہمارے نفع کی بات ہے، یہاں پر یہ ہمارے جو ہے نقصان کی بات ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو تو فوراً بہت ذہین ہے، بہت فتین ہے، فوراً جان جائیں گے کہ یہ تو نقصان کی بات ہے، یہ ہم نہیں کرنے لگے۔ وقارون و فرعون و حامان ولقد اور بے شک جاءہم آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی بینات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں، وما کانوا سابقین اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے۔ یعنی بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ دنیاوی لحاظ سے بہت یعنی چالاک تھے، ماہر تھے، اور ہوا کیا کہ عقل ان کی ماری گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ پہنچے، روشن نشانیوں کے ساتھ پہنچے، تو وہاں جا کر ان کی عقل جو ہے نا بالکل بیٹھ گئی۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ فاستکبروا تکبر کیا زمین میں، اور یہ کیا تھے؟ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچ سکے، ساری سمارٹنس ان کی دھری کی دھری رہ گئی۔ فکلن پس ہر ایک کو اخذنا پکڑ لیا ہم نے بذنبہ اس کے گناہوں کے سبب۔ خام خام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں نہیں دی، ان کی پکڑ نہیں کی۔ کیسے پکڑا؟ اخذنا بذنبہ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پکڑ ہمیشہ انسان کی اس کی اپنی خطاؤں، اس کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی گناہوں پر بضد ہوتا ہے، اصرار کرتا ہے، ان سے ہٹتا نہیں ہے، باز نہیں آتا۔ فَمِنْهُمْ پس ان میں سے من جو کوئی ارسلنا بھیجا ہم نے علیہ اس پر حاسبہ یعنی پتھروں کی بارش کی، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی اخذتہ پکڑا اس کو الصیحۃ چیخ نے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی خسفنا دھسا دیا ہم نے بھی اس کو الارض زمین میں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کسی کو اغرقنا غرق کیا ہم نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہ تھا اللہ لِيَظْلِمَهُمْ کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن پر پتھروں کی بارش کی گئی، کچھ کو جو ہے چنگھاڑ نے آ پکڑا، کچھ کو زمین میں دھسا دیا گیا، جیسا کہ قارون کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ ساری سزائیں دیکھیں پیچھے کیا کہا گیا؟ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ کہ یہ قابو سے نکل نہیں سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ ہر ہر طرف سے، فور ڈائریکشن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، اور کہیں سے بھی اس کی پکڑ آ سکتی ہے۔ یعنی آسمان سے ارسلنا علیہ حاسبہ آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور پھر کیا تھا؟ زمین سے، زمین میں دھسا دیا گیا، زمین میں غرق کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی آسمان ہو، زمین ہو، کہیں پر بھی انسان جو ہے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے تو وہ محفوظ ہے، ادروائز کیا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو پکڑ ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اپنے ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اس کے لیے ایک بڑی پیاری دعا ہے جو کہ ہمارے صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، بیسیکلی اس کو ہمیں جو ہے نا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا ہے کہ اللہم احفظنی من بین یدیہ کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی اور میرے دائیں طرف سے، وعن شمالی اور میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں اچانک ناگہاں نیچے سے ہلاک کیے جاؤں۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، یعنی ہر طرف سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کو اپنے لیے مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے اس کو صبح و شام جو ہے نا ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم ہمیشہ جو ہے نا ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا بنائے من دون اللہ اللہ کے سوا اولیاء دوست، کمثلی جیسے مثال العنکبوتی مکڑی کے جالے کی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جو ہے نا ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے، دوسرے سہارے لیتا ہے، اور دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہمیں بچا لیں گی، ہمیں بچا لیں گی۔ تو ایسے لوگوں کی اب مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ
جو دوسرے لوگ یعنی جو دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ جن کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ مکڑی کے جیسی ہے۔ العنکبوت یعنی مکڑی کے جیسی ہے۔ اتخذت بناتی ہے بیتن گھر، یعنی اپنا گھر بناتی ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک اوہنا کمزور ترین ہے البیوتی تمام گھروں میں سے لبیت العنکبوت مکڑی کا گھر۔ یعنی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بناتے ہیں، اوروں کو مددگار جو ہے بناتے ہیں، اوروں کی طرف جاتے ہیں، مشکلات میں اوروں کی طرف امیدیں لگاتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مکڑی کیا کرتی ہے کہ جو گھر بناتی ہے جالے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ترین ہوتا ہے، یعنی ذرا سی ہوا چلتی ہے تو بیچارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ تو بیسیکلی یعنی جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں کی طرف جاتا ہے تو یہ سہارے اس قدر کمزور اور بے بنیاد ہیں کہ یہ قطن بھی کچھ بھی نہیں کام آنے لگے، قطن بھی جو ہے ان کے کام نہیں آنے لگے، کہ وہ تو بذات خود اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ یعنی سٹیبل نہیں رہ سکتے، تو وہ دوسرے کو کیا سٹیبلائز کریں گے؟ کسی دوسرے کو کیا جو ہے وہ مدد کریں گے جو خود جو ہے اپنی مدد نہ کر سکے؟ اور دوسری طرف جیسے کہ ہمیں سورہ بقرہ میں کیا پتہ چلتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے یعنی اس تمام باطل معبودوں کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ ہی کو اپنا کارساز بناتا ہے، اللہ ہی کو اپنا مددگار بناتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا جو ہے وہ تھام رکھا ہے، لَن انفصام لَهَا، کبھی نہ ٹوٹنے والا۔ اور یہ یقین کریں اتنی پیاری بات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ یعنی جب انسان دوسروں کی طرف امیدیں لگاتا ہے یا دنیاوی جو سبب اسباب ہیں ان کی طرف انسان کی نگاہیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بڑی ہی کمزور ہیں، یہ کبھی نہیں کام آنے لگی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کسی بھی مشکل وقت میں نا آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ اچھا فلاں میری مدد کر دے گا، وہی شخص آپ کو جو ہے نا کورا کرارا جواب دے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ گئی۔ اور جب انسان جو ہے نا کچھ بھی حالات ہو، نگاہیں اس کی صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہوتی ہیں، بے شک اس کے پاس ہزار سبب اسباب ہوں، ہر چیز اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کی نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے۔ وہ چاہے گا تو ہر سبب کام کر جائے گا، اگر اس نے نہ چاہا تو کوئی سبب، کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی تعلقات، کچھ بھی میرے کام نہیں آنے لگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے جو کہ مضبوط ترین ہے، اور ہمیشہ جو ہے نا اسی سے نگاہ، اسی کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، اسی سے امید لگانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں نے اپنی گاڑی میں ونٹر ٹائرز لگوا لی ہیں اب بس کام صحیح رہے گا، نو، کبھی اس پہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے میں محفوظ ہوں۔ میں محفوظ کیوں ہوں؟ اپنے رب کی وجہ سے، جب تک وہ میری حفاظت کر رہا ہے میں محفوظ ہوں۔ ٹھیک ہے یہ اسباب میں نے اختیار کرنے ہیں، لیکن میرا بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح کہ جیسے وہ گھر بناتی ہے، کس قدر کمزور ہے، قطن بھی وہ اس کے کام نہیں آنے لگے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس چیز کو جان لیتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یدعونا اس کو جو وہ پکارتے ہیں، من دون ہی اس کے سوا، من شیئن کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر انسان جن چیزوں کو بھی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حقیقت کو، ریالٹی کو جانتے ہیں کہ وہ چیزیں تو ناقص ہیں، بیکار ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انسان کس قدر بیوقوفی دکھاتا ہے کہ اللہ جیسی ذات کو چھوڑ کر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے کہ شاید یہ میرے مدد کر دیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی کیا ہے؟ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ، اور یہ الْأَمْثَالُ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں ان کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو جب مثال کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اور اچھے سے بہترین جو ہے اس کو سمجھ لیا جائے۔
وما یعقلھا اور نہیں سمجھتے اس کو الا العالمون مگر علم رکھنے والے، یعنی بیسیکلی عقل رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہی جو ہے نا ان مثالوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ یعنی با مقصد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو، آسمان کو، زمین کو حق کے ساتھ مینز کے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین کہ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کے بارے میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی خام خواہ میں بے مقصد یوں ہی نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کا دل چاہا اور یوں ہی رینڈملی جو ہے بس ایسے ہی انسانوں کو پیدا کر دیا کہ لیٹ سی کیا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یعنی کیا ہے مقصد، کیا ہے، لیتجزا کل نفس بما تسعی، لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ ہر شخص کو جو کوشش کرے اس کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ یہ کائنات، یہ آسمان، زمین، انسان، یہ سب کچھ بنائے گئے ایک پرپس کے تحت، انسانوں کو یہاں بھیجا گیا کہ یہاں انسان آ کر کچھ کوشش کرے، کچھ عمل کرے، اور پھر کیا ہے کہ جو وہ عمل کرے گا اس کا اس کو پھر بدلہ بھی دیا جائے۔ کس طرح سے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا کہ جن لوگوں نے پھر برے کام کیے ان کے برے کاموں کا ان کو برا بدلہ دیا جائے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جنہوں نے نیکیاں دیں، نیکیاں کی، ان کو نیک بدلہ دیا جائے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھیجے جانے کا، اس کائنات کو ہمارے لیے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اس کی پرکھ کے لیے بھیجا گیا، اس کو جانچنے کے لیے کہ یہاں رہ کر وہ کوششیں کرے، عمل کرے، اپنے رب کی فرمانبرداری کرے، اس کے ہر عمل اور ہر کوشش جو ہے نا اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اگر عمل اچھے کریں گے تو بدلہ اچھے کی صورت میں ملے گا، اگر برے کریں گے تو برے کی صورت میں ملے گا۔ تو بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو سیٹ اپ بنایا ہے ہم انسانوں کے لیے، یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ ایسے نہیں بنایا کہ کوئی بات نہیں، اچھا انسانوں یہاں پہ رہو، اس کے بعد آخرت میں جو ہے وہ جنت اور جہنم یوں ہی رکھ دیے گئے، نہیں، بلکہ کیا ہے مقصد ہے کہ یہاں پر انسان عمل کرے، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ جو اس کو آخرت میں دے دیا جائے گا۔ اور بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اس چیز میں کہ یہ جو کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، حق کے ساتھ جو ہے اس کو تخلیق کیا ہے، اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ مومنین کے لیے کیا نشانی ہے؟ یعنی اس کائنات پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس میں بہت بڑی واضح دلیل جو ہے ایک انسان کو، ایک مومن کو کیا مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کی تدبیر بھی جو ہے نا، یعنی اس کو بھی تدبیر بھی کائنات کی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ جب اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، ہم سب پر جو احسان ہے وہ بھی کون کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ obviously یعنی ہم یہاں پر سروائیو کر رہے ہیں اس کائنات کے سسٹم کی وجہ سے۔ یہ کائنات کا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ہمارا یہاں پر موجود ہونا، زندہ ہونا، سروائیو کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب کچھ کرنے والی ہے تو وہی اس قابل ہے، اسی کے شایان شان ہے کہ اس کو اپنا الہ مانا جائے، اس کو اپنا خدا مانا جائے، اس کو اپنا معبود مانا جائے، اور اس کی جو ہے دل سے اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ وہی ذات ہے جو کہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ ہے کیا کہ سب کچھ جو ہے پیدا کرنے والا انسان کی خاطر وہی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہے 20th جز جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم الحمدللہ جو ہے ہم 20 پارے جو ہے کمپلیٹ کرنے کے قابل ہوئے الحمدللہ۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ آگے ونٹر بریک ہے، نیکسٹ ویک جو ہے کلاس نہیں ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ
نیکسٹ ایئر جو ہے جنوری 6 پہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنے گھر والوں میں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اور ہم سب کو جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیشہ جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کی قرآن کو، اس کی کتاب کو، اس قرآن کو سمجھتے رہیں اور اس پر بہترین طور پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.